بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو اپنے حفظ امان میں خیریت کے ساتھ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آئیے قرآن کریم کی فضائل سے متعلق احادیث کا مطالعہ کریں، درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حدیث نمبر 80۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے لیے بعض لوگ ایسے ہیں جیسے کسی کے گھر کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا قرآن شریف والے کہ وہ اللہ والے ہیں اور اس کے خاص لوگ ہیں۔ مستدرک حاکم۔ حدیث نمبر 80۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے دل میں قرآن کریم کا کوئی حصہ بھی محفوظ نہیں، وہ ویران گھر کی طرح ہے، یعنی جیسے مکان کی رونق و آبادی کے رہنے والے سے ہے، ایسے ہی انسان کے دل کی رونق و آبادی قرآن کریم کو یاد رکھنے سے ہے۔ ترمذی۔ حدیث نمبر 82۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن شریف پڑھ کر بھلا دے، وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس حال میں آئے گا کہ کوڑ کے مرض کی وجہ سے اس کے اعضاء جھڑے ہوئے ہوں گے۔ ابو داؤد۔ فائدہ: قرآن کو بھلا دینے کے کئی مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ دیکھ کر بھی نہ پڑھ سکے، دوسرا یہ کہ زبانی نہ پڑھ سکے، تیسرا یہ ہے کہ اس کی تلاوت میں غفلت کرے، چوتھا یہ ہے کہ قرآنی احکامات کو جاننے کے بعد اس پر عمل نہ کرے۔ حدیث نمبر 83۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم کو 3 دن سے کم میں ختم کرنے والا اسے اچھی طرح نہیں سمجھ سکتا۔ ابو داؤد۔ فائدہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد عوام کے لیے ہے، چنانچہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں 3 دن سے کم میں ختم کرنا بھی ثابت ہے۔ حدیث نمبر 84۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورہ کہف کی شروع کی 3 آیتیں پڑھ لیں، وہ دجال کے فتنے سے بچا لیا گیا۔ ترمذی۔ حدیث نمبر 85۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں یاد کر لیں، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو گیا۔ اور ایک روایت میں سورہ کہف کی آخری 10 آیتوں کے یاد کرنے کا ذکر ہے۔ مسلم۔ حدیث نمبر 86۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں پڑھ لے تو یہ پڑھنا اس کے لیے دجال کے فتنے سے بچاؤ ہوگا۔ حدیث نمبر 87۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لے، وہ 8 دن تک یعنی اگلے جمعہ تک ہر فتنہ سے محفوظ رہے گا، اور اگر اس دوران دجال نکل آئے تو یہ اس کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا۔ تفسیر ابن کثیر۔ حدیث نمبر 88۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو قرآن شریف کی تمام آیتوں کی سردار ہے۔ وہ آیت جیسے ہی کسی گھر میں پڑھی جائے اور وہاں شیطان ہو تو فوراً نکل جاتا ہے۔
وہ آیت الکرسی ہے۔ مستدرک حاکم ترغیب۔ اللہ تعالی ہمیں بھی خوب قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، تمام ناحق مقدمات میں قید خانوں میں پھنسے لوگوں کو رہائی نصیب فرمائے، تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔